صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالۃ الحقوق میں آج ہمارا موضوع ہے نفس کا حق. رسالۃ الحقوق کے حوالے سے گفتگو پیش کی جا رہی ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو کچھ حقوق بیان کیے ہیں، وہ حقوق کی جن کی ادائیگی کے ساتھ یقیناً انسان کامیاب ہو جائے گا. اور وہ حقوق، ان حقوق میں جو سب سے پہلا حق جسے پچھلے ایپیسوڈ میں جس کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ تھا خدا کا حق. آج جو بات پیش کرنی ہے، جس حق کی بات پیش کرنی ہے، وہ ہے نفس کا حق. یعنی انسان کے اپنے خود کے نفس کا حق بھی کچھ اللہ نے رکھا ہے، اور وہ نفس بھی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے. اس نفس کے حقوق کے متعلق بھی یقیناً ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام رسالۃ الحقوق میں نفس کے حق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کا تم پر یہ حق ہے کہ اسے بھرپور طریقے سے راہ خدا میں مشغول رکھو. اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اپنی زبان کا حق، یعنی کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس کا حق یہ ہے کہ ہمیں اسے بھرپور طریقے سے خدا کی راہ میں مشغول رکھنا ہے، اللہ کی راہ میں مشغول رکھنا ہے. اللہ کی راہ کہ جو بھی ہماری عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، گناہ سے رک جانا، وہ تمام طریقے کہ ہمیں خدا کی راہ میں اپنے نفس کو مشغول رکھنا ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو امام فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اپنی زبان کا حق، اپنے کان کا حق، اپنی آنکھ کا حق، ہاتھ کا حق، پاؤں کا، شکم اور شرمگاہ کا حق ادا کر دیا. اور دیکھو ان کے حقوق کی ادائیگی میں خدا سے مدد طلب کرتے رہو کہ بے شک نفس کا حق یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے اپنے خدا کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے. ایسا کرنے والا انسان اپنے اعضاء و جوارح کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دعا کرتا رہے کہ خدا اسے اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ وہ اس طریقے سے خدا کی راہ میں لگا رہے. نفس انسان کا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ جو نفس آمادہ کرتا ہے برائیوں پر بھی اور برائیوں سے روکنے پر بھی. تو لہٰذا ہم اس نفس کی بات زیادہ سنتے ہیں کہ جو ہمیں برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، لیکن اس نفس کی سننی چاہیے کہ جو ہمیں نیکیوں کی جانب راغب کرتا ہے. یہ نفس کا حق ہے کہ جب اس کی ان اچھی باتوں کو سن کر کے انسان اچھائی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کے اس حق کو ادا کرتا ہے، وہ اپنے نفس کے حق کو ادا کر پاتا ہے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے انسان اس کے متعلق غور و فکر کرے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی شجاع اور طاقتور نہیں ہے کہ جو لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، بلکہ طاقتور اور مضبوط آدمی وہ ہے. کون ہے؟ یہاں پر ہم ایک مرتبہ غور کریں کہ شجاع اور بہادر ہم اسے کہتے ہیں جو بازوؤں کا زور دکھائے، میدان جنگ میں آئے، تلوار اٹھائے، یا اپنے بازوؤں کے زور سے کسی کو وہ بالکل حیران کر دے یا کسی کو ہرا دے اور خود اپنی جیت کی طرف بڑھے. لیکن حقیقی معنوں میں شجاعت اور بہادری کہتے کسے ہیں؟ رسول خدا نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی شجاع اور طاقتور نہیں ہے جو لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے، مضبوط آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے. سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو پا لینا، کیونکہ دنیا میں ہم دوسروں پر قابو پانا چاہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں فلاں پر قابو پا لیں، وہ ان پر قابو پا لیں، لیکن سب سے بڑی چیز کہ ہمارا نفس، کیا ہمارا قابو اس پر ہے؟ کیا وہ نفس ہمارے قابو میں ہے؟ کیا ہم اس پر اختیار رکھتے ہیں کہ اسے جیسے چاہیں چلائیں؟ نفس پر قابو پانا اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس کو جو ہمیں نیکی کی
طرف راغب کرتا ہے اس طرف بڑھتے رہیں۔ اگر ہم نفس پر قابو آ گئے، وہ ہم پر قابو نہ آنے پائے، بلکہ نفس پر ہم اگر قابو اپنے نفس پر آ گئے تو ہم نیکیوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم اچھائی کی راہ پر چلتے ہیں، اچھی باتیں سنتے، اچھائی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر نفس کو قابو میں نہ کیا جائے تو وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، برائیوں کی طرف، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ راستے بھی ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے نفس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور نفس کو قابو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں کہ نفس کی اصلاح کے لیے یا نفس کو قابو کرنے کے لیے کہ وہ نفس ہم اپنے اعتبار سے اس نفس کو چلائیں۔ اپنے اعتبار سے جب چلائیں گے تو یقیناً نیکی کی جانب بڑھیں گے، اور اگر گنہگار ہو گئے ہیں بہت زیادہ تو اس نفس کی اصلاح کرنی ہے، اسے درست کرنا ہے، اسے بہتر بنانا ہے، یعنی اپنے آپ کو انڈائریکٹلی کہیں تو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کی اپنی ذات کو ہمیں خود کو سنوارنا ہے۔ تو اس کے لیے 4 بہترین راستے بتائے گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا ہے مشارطہ۔ مشارطہ یعنی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ گناہ ہم نہیں کریں گے، نفس کے ساتھ شرط لگائی جائے۔ دنیا میں بڑی شرط لگائی جاتی ہے نا، انسان لگاتا ہے شرط، گناہ کے اعتبار سے لگاتا ہے، غلط کاموں کے لیے خوب شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ کبھی غصہ آ گیا تو کہہ دیا کہ شرط لگا لیجئے ہم فلاں سے اب بات نہیں کریں گے، شرط لگا لیجئے کہ اب فلاں کے اب گھر نہیں جائیں گے، شرط لگا لیجئے اب تو یہ کام نہیں کریں گے نیکی کا۔ تو غلط باتوں پر تو بڑی شرط لگائی جاتی ہے، لیکن مشارطہ اپنے گناہوں کو درست کرنے کے لیے، اپنے نفس کو بہتر کرنے کے لیے، نفس پر قابو پانے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے انسان اپنے نفس سے یہ شرط لگائے کہ اب گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ دوسرا راستہ مراقبہ ہے، یعنی نگرانی نفس کی کرتی رہیں کہ گناہ نہ ہو جائے۔ جیسے کہ ہم بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، بچوں پر نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط سنگت میں نہ مبتلا ہو جائے، کسی غلط راہ پر نہ چلا جائے، تو بڑی نگرانی کی جاتی ہے نا دوسروں کی، بچوں کی، اپنے۔ تو اس اعتبار سے ہم اپنی نگرانی کرنا شروع کریں اپنے نفس کی کہ کہیں ہمارا نفس ہمیں برائیوں کی طرف تو نہیں لے جا رہا۔ اگر لے جا رہا ہے، نگرانی کرتے رہے تو پھر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری چیز محاسبہ۔ محاسبہ کے معنی ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے تنہائی میں دن بھر کے تمام اعمال کا جائزہ انسان لے کہ دن بھر اس نے کیا کیا، کیا اچھائیاں کی، کیا برائی کی۔ یہ بہت بہترین راستہ ہے کہ اپنے نفس کا حساب کتاب کرنا، اپنے نفس کے بارے میں سوچنا۔ اور سونے سے پہلے ایک مرتبہ سوچے ضرور، ہم جب بستر پر لیٹتے ہیں سونے سے پہلے بہت سی باتیں سوچتے ہیں کہ کل اٹھ کر کے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، صبح بچوں کا ٹفن تیار کرنا ہے، صبح ہمیں یہ ناشتے میں یہ چیزیں بنانی ہیں، کل کا کھانے کا مینو یہ ہونا چاہیے، لنچ میں یہ ہو، ڈنر میں یہ ہو، کل فلاں جگہ ہمیں گھومنے جانا ہے، فلاں جگہ ان سے ملنا ہے، تمام تر چیزیں انسان سوچتا رہتا ہے۔ پھر اس دن بھر کی باتیں کہ آج ہم نے یہ کام کیا ہے تو لہٰذا اب کل یہ کام بھی کرنا ہے، یہ سوچتا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ بہترین چیز ہے جو سوچنا انسان کو چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ آج صبح سے لے کر کے اب تک کے ہم نے جو بھی کام کیا اس میں کتنی اچھائیاں تھیں اور کتنی برائیاں تھیں۔ ہم آ کر کے رات کے وقت پورا دن گزر گیا، اب انسان بستر پر سونے جا رہا ہے، اب اس وقت ہی ایک مرتبہ رک جائے اور سوچے، حساب کتاب کرے نفس کا، بہت ضروری ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے اور اس کا نفس بہترین ہو جاتا ہے، نفس پر وہ قابو پا لیتا ہے کہ جب وہ حساب کتاب کرتا ہے کہ دن بھر ہم نے کیا کچھ کیا، کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ اب جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی، تو چونکہ انسان یہ تو جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، برائیاں ہیں تو اس سے توبہ کر لے، استغفار کر لے کہ خدایا اب یہ گناہ نہیں کریں گے، اور پھر آگے چل کر کے اپنی زندگی میں اس گناہ سے دور ہو جائے۔ اگر اچھائیاں کی ہیں تو خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا ہمیں اور زیادہ اچھائی کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو حساب و کتاب جب نفس کا کرتا ہے تو یہ بڑا فائدہ۔ چوتھی چیز ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی، اپنے نفس کو بہتر بنانے کی، وہ ہے مواخذہ۔ مواخذہ یعنی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بھی ہے کہ نفس کے دن بھر میں جو نافرمانیاں کی ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے کیا کیا، حساب کتاب کیا، محاسبہ کیا ہے نفس کا،
حساب کتاب کیا، پتہ یہ چلا کہ ہم نے اتنی اچھائیاں کی، اتنی برائیاں کی۔ اچھائیوں پر شکر پروردگار عالم کر لیں کہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں یہ سعادتیں دی، اور زیادہ خدا سے مانگیں، خدایا اور زیادہ ہمیں عنایت کر کہ اور زیادہ ہماری اچھائیوں میں اضافہ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ برائیاں، اب جب پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے برائیاں آج دن بھر میں کی ہیں، اول ہمیں اس کی توبہ کرنی ہے، دوسرے مواخذہ کرنا ہے، یعنی کہ جو نافرمانیاں ہم نے آج کی ہیں دن بھر میں، جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں، اس گناہ کے نفس کو سزا دیں۔ کیا سزا دینی ہے؟ کیا اس کو ہمیں ایسی سزائیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اسے مارا جائے، اسے ڈانٹا جائے، کیا نفس کو اس طرح کی سزائیں؟ نہیں، بلکہ نفس کو سزا یہ دینی ہے، برائیوں پر سزا یہ دینی ہے کہ اس پر عبادت کا وزن ڈالا جائے، عبادت کا وزن ڈالا جائے، شرمندگی کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ یعنی دو بہترین چیزیں ہیں کہ اگر پتہ چلا دن بھر میں نیکیاں کی، اس پر شکر کریں اور سعادتوں کی اللہ سے دعا کریں۔ دوسری چیز، اگر پتہ چل گیا یہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اول اس کی توبہ کرے، اور دوسرے اس گناہ پر اپنی عبادتوں کا وزن ڈالے، اٹھ جائے، کچھ صلوات کی تسبیح پڑھ لے، توبہ استغفار کر لے، کچھ دعائیں پڑھ لے، کوئی نماز تہجد، بہترین راستہ ہے نماز تہجد کا سہارا لے، یعنی کہ نماز شب کا سہارا لے، اس انداز سے عبادتوں کا وزن اس گناہ پر ڈال دے تاکہ وہ گناہ جو اس نے آج کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہاں پر ذرا سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ نہ ہو جائے، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ہم دن بھر گناہ کرتے رہیں اور پھر رات کو اس گناہ کو یاد کر کے توبہ کر کے اور کچھ تھوڑی سی عبادتیں کر لیں اور اس کے بعد وہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر دوسرے دن پھر اسی طرح سے زندگی میں ہم لگ جائیں، گناہ کریں، توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد کچھ عبادت کر لیں اور کہا کچھ عبادتیں کر لی ہم نے، حق ادا کر دیا، پھر گناہ کرتے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ عبادتوں کا وزن ڈالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ اس گناہ کی پھر آگے چل کر کے انسان کو کوئی بھی راستہ اس گناہ کا ہو وہ اس کے لیے بند ہو جائے، اور وہ گناہ کے اس راستے پر مزید آگے بڑھنے نہ پائے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں اس طریقے سے ہر روز گناہ کرنا ہے اور عبادت کرنا ہے تو وہ عبادت بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ لہٰذا ان عبادتوں کا وزن ڈال کر گناہوں کو ختم کرنا ہے اور آگے وہ گناہ نہ ہو سکیں اس کی راہ بھی ہموار کرنی ہے۔ تو لہٰذا ایک نفس کا حق ہے کہ اپنے نفس کو اپنے خدا کی راہ میں لگا دیا جائے، مشغول کر دیا جائے۔ چوتھے امام نے ہمارے لیے بہترین راستہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے دوسرے حقوق کے حوالے سے اور باتیں ہوں گی۔ خداوند عالم ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے نفس کے حق کو ادا کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔